عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احملوا حوائجکم علی المکتوبہ، حاجت پیش آئے تو فرض نماز کا انتظار کرو۔ اس وقت حاجت پیش آئی ہے، یہ نہیں کہ اس حاجت کا کیا سبب ہے دیکھو، بلکہ فرماتے ہیں کہ حاجت پیش آئی ہے ظہر سے پہلے، ظہر کی نماز کا انتظار کرو کہ ظہر کی نماز کے بعد اس حاجت کو اللہ سے کہیں گے۔ اسباب ترک کرنے کو نہیں کہا جاتا، اسباب کا بالکلیہ ترک کرنا جہالت رہبانیت ہے، اسباب کو اعمال پر مقدم کرنا ناکامی کا راستہ ہے، اسباب کو اعمال پر مقدم کرنا ناکامی کا راستہ ہے۔ امام صاحب کی بات عرض کر رہا، حضرت فرماتے تھے اسباب سے حاجتوں کا پورا ہونا نظر آنا نظر کا دھوکہ ہے۔ اسباب کو ترک کرنا، اسباب کو ترک کر دینا، یہ جہالت اور رہبانیت ہے، انبیاء، اولیاء اور صحابہ کے معمول کے خلاف ہے۔ اسباب کو مقدم کرنا، یہ بھی انبیاء، صحابہ اور اولیاء کے معمول کے خلاف ہے۔ اسباب کو مؤخر کرنا اور اعمال کو مقدم کرنا، یہ انبیاء اور صحابہ کا کامیابی کا راستہ اور اللہ کی طرف سے کامیابی کا ضابطہ ہے۔ اس لیے اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے۔ امام صاحب کا ملفوظ ہے کہ اسباب اور اہل کو بالکلیہ ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، رہبانیت ہے۔ ہدایت مجاہدہ پر ملے گی، رہبانیت ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ اسلام میں مجاہدہ ہے، رہبانیت نہیں ہے۔ یہ سب اچھی طرح سنیں اس کو، اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے۔ میں حل کی بات نقل کر رہا ہوں، اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ اسباب اور اہل کے اشتغال کو کم کرنا مجاہدہ ہے، اور ان کو مؤخر کرنا یہ اعمال سے کامیابی کے حاصل کرنے کی مشق ہے۔ اس کی مشق کرنی ہوگی۔ میں اسباب ترک کرنے کی مشق نہیں کرانے کو کہہ رہا ہوں، بلکہ عمل کو مقدم کرنے اور سبب کو عمل سے مؤخر کرنے کی مشق کے لیے کہہ رہا ہوں۔ صحابہ نے یہ کر کے دکھلایا ہے۔ جو ایسا کریں گے یا تو اللہ ان کے اسباب میں انہیں کامیاب کریں گے، یا اللہ رب العزت اسباب کی طرف جانے سے پہلے کامیابی اپنے عمل سے کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں ملیں گی، عمل کو مقدم کرنے والوں کو دونوں چیزیں ملیں گی۔ اسباب سے پہلے حاجت پوری ہوگی یا اسباب کے راستے حاجت پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دونوں رخ سے کامیاب کرتے ہیں، اور اسباب کے راستے کامیاب اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں کے کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے اسباب بنائے ہیں، اسباب کے ذریعے کامیاب اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگلی حاجت میں بندہ سبب کو اصل سمجھتا ہے یا مجھے اصل سمجھتا ہے۔ اگر اللہ کوئی حاجت سبب میں پوری نہ کریں تو پھر اسباب کا انکار کرنا کمال نہیں ہے۔ اللہ اسباب میں حاجت پوری کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ سبب سے حاجت پورا ہونا طے کرتا ہے یا میری ذات سے، میرے عمل سے اور میرے وعدے اور وعدے عمل کے ساتھ عمل سے حاجت کا پورا ہونا اصل سمجھتا ہے۔ ورنہ اللہ کو اسباب سے حاجت پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہیں۔ اسباب انہوں نے حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں بنائے ہیں، بلکہ اسباب عمل کا امتحان لینے کے لیے بنائے ہیں۔ یہ ایک محنت نماز پر یہ ہے کہ نماز میں اللہ کا دھیان بالارادہ لایا جائے، اللہ کا دھیان بالارادہ لایا جائے۔ اگر مسلمان اپنی معراج میں اللہ کو یاد نہیں رکھے ہوئے ہے تو باقی اذکار میں غافل رہے گا۔ یہ اللہ کے انتہائی قرب کا موقع ہے معراج، اور اسے مومن کی معراج کہا ہے نماز کو۔ اگر نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہے تو نماز میں اللہ کا دھیان پیدا نہ کرنا یہ چھوٹی معصیتوں میں بھی الجھا دیتا ہے، اور چھوٹی معصیتیں صغائر کبائر کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نماز میں اللہ کے دھیان کی مشق کرو، رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، قاعدے میں، جلسے میں، ہر عمل میں کم سے کم 3 بار اللہ کا دھیان بالارادہ لاؤ۔ اللہ کا دھیان خود نہیں آئے گا، اللہ کا دھیان لانا پڑے گا۔ یہ نماز پر مشق کرنی ہے، یہ نماز پر مشق کرنی ہے، کیونکہ نماز ذکر اکبر ہے۔ ذکر اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا اللہ کے دھیان کے پیدا کرنے کا اور کوئی موقع نہیں ہے۔ اس سب سے بڑا اللہ کے دھیان کے پیدا کرنے کا موقع ہے۔ نماز میں کام کرنے والے پرانے کو خاص طور پر عرض کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو متہم کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں۔ اگر کوئی تقاضا سامنے ہوتا ہے، اس تقاضے سے نماز اس کی متاثر ہوتی ہے۔ رکوع سجدے جلدی کرے گا، گشت میں جانا ہے جلدی نماز پڑھو۔ گشت نماز میں کمال کے لیے تھا، یہ گشت کے لیے نماز کو بگاڑ کر جا رہا ہے۔ مشورہ دین کے قائم کرنے کے لیے تھا، یہ نماز کو بگاڑ رہا ہے مشورے کے لیے۔ جلدی کرو، مشورہ کرنا ہے، بیان ہونا ہے جلدی بیٹھو۔ یہ عوامین چھوڑ کر
अवाबीन की नमाज छोड़कर बयान सुनते हैं, इन्होंने दावत इबादत को उन दोनों के हक के साथ जमा करने का इरादा नहीं किया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी जरूरी काम से आए, आपने अंदर आने की इजाजत नहीं दी, फरमाया मैं अपना मामूल पूरा कर रहा हूँ इबादत का, इस दरमियान इजाजत देना मुनासिब नहीं समझता। अंसार के पास आप इशा के बाद देर से गए, अंसार ने पूछा क्यों ताखिर हुई, फरमाया मेरा दिल न चाहा कि मैं अपने हिज्ब और अपना मामूल पूरा किए बगैर आऊँ। हमारी दावत इबादत को कमा हक़हुमा जमा करेंगे तो कोई नतीजा हिदायत का निकलेगा। इस दरमियान से एक को दूसरे के लिए छोड़ देना, एक को दूसरे पर फजीलत देना, ये इस काम का मिजाज नहीं है, ये इस काम का मिजाज नहीं है, बल्कि दावत इबादत को कमा हक़हुमा जमा किया जाए, इससे हिदायत हासिल होती है। तो मैंने अर्ज किया कि एक ज़रूरी बात यह है कि नमाजों में कमाल पैदा करो, इत्मीनान से नमाज़ें अदा किया करो। रुकू, हदीस में आता है, जो रुकू से उठने के बाद अपनी कमर को सीधा नहीं रखता, अल्लाह उसकी नमाज की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखते कि ये क्या कर रहा है। बल्कि हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला, एक 40 साल का नमाजी, उन हुज़ैफा के ज़माने का नमाजी, आज के ज़माने का नमाजी नहीं, हुज़ैफा के ज़माने का नमाजी, जो मुनाफिकीन को नाम और शक्ल से जानते थे, उनके ज़माने का नमाजी, और उनके भी ज़माने का 40 साल का पुराना नमाज का पाबंद, उसकी नमाज को देखकर फरमाया कि अगर तू इसी नमाज पर मर गया तो तेरी मौत उस दिन पर नहीं होगी जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। क्यों? ये 40 साल पुराना नमाजी, हुज़ैफा के ज़माने का, सहाबा के ज़माने का नमाजी, आज इस ज़माने में मुसलमान क्या नमाज मेरी ठीक है। आपने सल्लू कमा रायतमुनी उसल्ली का हुक्म सहाबा के लिए नहीं, क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए दिया है। अपनी नमाजों को जितना सुन्नत के मुशाबे करोगे, इतनी पूरी ज़िंदगी सुन्नत के मुशाबे होती चली जाएगी। मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन, ये नऊज़ुबिल्लाह खामखा नहीं कहा है, बल्कि ये नमाज की तासीर है और ये नमाज की हकीकत है कि नमाज की ज़िंदगी के तमाम शोबों में तब्दीली लाएगी। अगर नमाज पढ़ने वाले की ज़िंदगी में दीन नहीं है तो खुदा की कसम इसकी नमाज सही नहीं है।